اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں۔ ہارون رشید نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کر اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا محترم کوئی مضائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول دانا نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں۔ ہارون رشید نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول دانا نے سوال کیا کہ عالی جاہ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون رشید بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول دانا بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پہ ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون رشید ہنسا اور کہا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی مقام اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح سے انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک بڑھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا تو جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مستنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا؟ اس کی قیمت ادا کروں۔ بس بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے اب کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول دانا کا ادھر سے گزر ہوا، وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔
میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ بہلول دانا نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو، تم بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کے سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پہ گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ لے یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی اپنی خفت میں بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائیں کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چھپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفے کے ساتھ تو گستاخانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب کی دفعہ بہلول دانا نے بھاری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ بہلول دانا دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون رشید کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ خوشامدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی تک کسی نے خلیفے کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون رشید لوگوں کی باتیں سن کر بہلول دانا کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم سی مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون رشید کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفے اور بہلول دانا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون رشید گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بہلول دانا سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول دانا کی طرف دیکھ کر بولا کہ اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول دانا سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول دانا نے کہا کہ اس شرط پر کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائے۔ ہارون رشید سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس کے بعد دوسری طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون رشید کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتیں۔ بہلول دانا حقارت سے ہارون رشید کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پہ تمام درباری قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون رشید غصے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول دانا نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون رشید کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول دانا نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون رشید کی دلجوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ اب اپنی پہلی پوچھو۔
میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں۔ ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول دانا سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول دانا تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون رشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کی مونچھیں داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول دانا خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں۔ دن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب خوش ہو کر بہلول دانا کو داد دینے لگے، لیکن ہارون رشید خاموش رہا۔ ان کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادماں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول دانا اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ شاہی پھلوں پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک درباری نے ان کو روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ درباری نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا
کہ بہلول دانا ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول دانا نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تمہیں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کر آئے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول دانا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی اور اگر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کمی کی دعا کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے 1 دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اسی کی عبادت کریں اور اللہ پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول دانا کو تلاش کیجیے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تکمیل کی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب بہلول دانا کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ اے ابو قاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بہلول نے پوچھا کہ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسرے کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہوتے ہی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا، پھر ان سے کہا کہ تم تو انسانوں کا پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے اور اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا نے کہا کہ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جی ہاں جانتا تو ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال کرتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں،
باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کی آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول دانا نے کہا، ایک کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تو اس سے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول دانا نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول دانا نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر کے بعد بہلول دانا نے کہا کہ میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہی سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول دانا نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کے فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی، مگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک مرتبہ جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول دانا نے فرمایا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اطمینان نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کبیر ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ دن کے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول دانا وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول دانا نے فرمایا کہ تربوزے لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے تربوزے تھے وہ خرید کر ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے ہوئے پھر ان کی ملاقات بہلول دانا سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔
اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔